بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گستاخ رسول کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی سزا کی شرعی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آج حدیث نمبر 9 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 رقم الحدیث 4358 میں منقول ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کہتے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں آتا ہے کہ لما کان یوم فتح مکہ تھا، جب فتح مکہ کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا 4 افراد کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حجو کرتے تھے۔ اس میں ایک نام جو تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے پناہ لے لی، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہیں لے آئے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بیعت لے لیں، بایع عبداللہ، آپ بیعت لے لیں عبداللہ سے۔ آپ نے سر اٹھایا، 3 مرتبہ اس کی طرف دیکھا، یأبا، انکار کرتے تھے جی۔ پھر صحابہ پر آپ متوجہ ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد بن سرح نے اس وقت تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی، اس کی معافی اس کے حق میں قبول کر لی جائے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کو مار دے تو ٹھیک ہے، لیکن گستاخ رسول کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں کی معافی ہو گئی، لیکن ان کی معافی نہ ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھا کرتا تھا، لیکن بعد میں آتا فَأَضَلَّهُ الشیطان، شیطان نے اسے پھسلا دیا، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، اور یہ کافروں کے ساتھ مل گیا تھا، بعد میں یعنی یہ مرتد ہو گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے کہ آپ نے گستاخ رسول کے بارے میں خود فرمایا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ یہ حدیث مبارکہ صارم المسلول علی شاتم الرسول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صفحہ